تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ۔ نیشنل ہیرالڈ کے احاطے میں ینگ انڈیا کے دفتر کو ای ڈی نے کیا سیل۔ عارضی طور پر کانگریس پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر سیکورٹی کی گئی سخت۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے مرکزی سرکار پر کی گئی جم کر تنقید۔ مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کا راجیہ سبھا میں بڑا بیان۔ 2024 تک ملک کی روڈ انفراسٹرکچر کو کریں گے امریکہ کے برابر۔ ٹول پلازا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے سرکار کر رہی ہے کام۔ مسلمانوں کو مسجدیں اپنے گھروں سے بھی زیادہ ہے عزیز۔ شمس آباد میں مسجد خواجہ محمود کو راتوں رات شہید کرنا قابل مذمت۔ اقلیتوں سے سرکار کی ہمدردی کا دعویٰ محض جھوٹ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مولانا مودودی اور سید قطب سے کیا کنارہ۔ دونوں کو پی جی کے کورس کے نصاب سے راتوں رات کیا باہر۔ دائیں بازو کی جماعت کے خط سے ڈر گئی اے ایم یو انتظامیہ۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ شمالی کشمیر سب ضلع ہندوارہ کے ایک دور دراز گاؤں لوڈا مونبل ہرل نامی گاؤں کے لوگ اس تیز رفتار دور میں بھی جنگل کے نالوں کا پانی پینے پر مجبور ہیں اور اس گاؤں کے لیے رابطہ سڑک بھی نہیں ہے۔ اس گاؤں کے لوگ 5 کلومیٹر پیدل سفر کر کے جنگل سے پانی لاتے ہیں۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ لوڈا مونول نامی گاؤں سے یہ گاؤں 21ویں صدی میں بھی سرکار کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں پینے کے پانی رابطہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اس دوران ڈی ڈی سی چیئرمین کپواڑہ عرفان پنڈت پوری نے اس گاؤں کا دورہ کیا۔ اس دوران ڈی ڈی سی چیئرمین کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی، تحصیلدار لنگیٹ اور آر اینڈ بی کے ایگزیکٹو بھی موجود تھے۔ اس دوران پنڈت پوری نے گاؤں کے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی پریشانیوں کو کچھ وقت کے اندر حل کر لیا جائے گا۔ پہلے بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں آج 21ویں صدی میں بھی یہ ایسا ہی گندا پانی پینا پڑتا ہے، جس میں کہ آج گورنمنٹ فلٹریشن پلانٹ لگا رہی ہے کہ پانی صاف کر پینا چاہیے، مگر ہمیں آج بھی وہی پانی مل رہا ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 اور ہماری جو روڈوں کا معاملہ ہے، ہم نے یہ بار سر یہ ایڈمنسٹریشن سے گورنمنٹ تک پہنچایا، مرکز گورنمنٹ تک بھی اس کا پہنچا ہے، مگر ہمارا ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیوں سر سوتلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے؟ جب کبھی بھی کوئی الیکشن آتا ہے، سبھی پارٹیاں آتی ہیں، ہم سے ووٹ لیتی ہیں، اگر ہم ووٹ دیتے ہیں روڈ، پانی، سڑک اور غریبوں کی کیا فیسلٹی کے لیے دیتے ہیں، مگر ہمیں وہ فیسلٹی بھی آئی۔ ہمارے ساتھ بالکل سر سوتنی ماں کا سلوک ہو رہا ہے، کیوں؟ خاص کر ہمارا ایس ٹی ایریا ہے، ہمارے ایس ٹی ایریا میں ایس ٹی کا کوئی ٹریول پیسہ بھی ہمیں نہیں لگ رہا ہے۔ پچھلی سال کچھ آیا تھا مگر اس کی بھی سینکشن نہیں آئی، میں یہاں سے اس ٹائم 5 ہوں مگر ہمیں اس میں کوئی سینکشن نہیں ہے۔ ایم جی نریگا کا جو کام ہوتے ہیں سر، وہ بھی نارملی کوئی 30% ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سورس کافی ہے مگر کام 30% ہی ہے۔ سر آج انہوں نے جو بھی آر اینڈ بی یا پی ایچ ای یا ڈی ڈی سی چیئرمین صاحب نے دورہ کیا، آج تھوڑی سی امید لگ رہی ہے ہمیں کہ ہمارے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم اس میں بھی دیکھیں گے اور 10-15 روز کہ ہمارے اس میں ہم نے پروجیکٹ دیے، مگر آج ہمیں امید ہے تھوڑی سی کہ ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین صاحب یہاں آئیں اور اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے پورے یہاں پر آئے کہ ہمارا آج کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں ہم نے پورے پروجیکٹس کیے، چاہے لونڈا ہو چاہے بانڈی ہو، ہم نے پورے پروجیکٹس ان کے کیے جے جے ایم میں، لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ 6 کروڑ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں گا 6 کروڑ 90 لاکھ روپیہ یہ بنی اس کی۔ اب ہم نے یہ ٹینڈر پروسیس میں رکھا ہے، 2 مہینے سے ہم نے ٹینڈر پروسیس میں رکھا ہے، لیکن ٹینڈر میں آ جاتا نہیں۔ اب ہم نے کہا تھا گورنمنٹ کو کہ انہیں ایز آؤٹ کیجیے، انہیں بائی فیس ہم ایک سجیشن دیتے ہیں، کیونکہ ٹینڈر جو ہے وہ رسپانس ہمارے کو اس ایریا میں 53 میں خالی 3 ہمارے کو ٹینڈر ہو گئے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ لونا ہماری یہ وہ دیٹ ہیز بین کورڈ ان جے جے ایم۔ ہمارے ایگزن صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جے ای کنسرن ہے ہمارا جے جے ہم لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف فوٹو شوٹ تک صرف معذوری تو اس کے بعد کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایگزن صاحب سے کہہ رہا تھا یہاں اتنا اچھا پانی ہمارے کو ملتا ہے، یہ پورے علاقے کو ہم اس کا، لیکن بدقسمتی ہے جن کا یہ پانی ہے، جہاں یہاں کے رہنے والے وہ پانی سے محروم ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، میں یہ حقیقت کہتا ہوں، لیکن اب آپ ہم سمجھے ڈی ڈی سی کونسل کو قیام ہونے میں 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال میں ہم کوئی میراکلز کریں گے، لیکن یہ بتاؤں گا اصولاً جو بھی لونڈا کا ہم نے جو جے جے ایم میں پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کیے ہے، لیکن اس کا ٹینڈر ریسپانس نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو پرنسپل سیکرٹری اشوک صاحب ان سے ہم میٹنگ لے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو فیزز کے حساب سے پائپوں کا الگ نکالیں، او ایس ٹی ٹینک کا الگ نکالیں، ان کو سپریٹ یہاں جو ہمارے ٹھیکیدار وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے اس جو بڑا اماؤنٹ ان کو۔
معذور افراد کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے DDC ممبر عبدالقیوم میر، چیئرمین میونسپل کمیٹی شکیل احمد میر نے آج محکمہ سماجی بہبود کے زیر اہتمام ایک کیمپ میں 50 مستفیدین میں مختلف مصنوعی امدادی سامان تقسیم کیے ہیں۔ خصوصی طور پر معذور افراد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین MC تھنا منڈی نے کہا کہ حکومت ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور انہیں اپنے طور پر کھڑا کرنے اور معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے خصوصی طور پر معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے مختلف اقدامات پر بھی روشنی ڈالی، جن میں پینشن کی شکل میں مالی امداد، مفت طبی علاج، پیشہ ورانہ پروگرام وغیرہ شامل ہے۔ تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر تھنا منڈی شاہد ممتاز نے بتایا کہ آج تقسیم کی جانے والی مصنوعی امداد میں واکنگ اسٹکس، بیساکھی، سماعت کے آلات، ٹرائی سائیکل، ویل چیئر وغیرہ شامل رہے۔ NGO ہے اس کی طرف سے جو یہاں پر تھنا منڈی میں جو ہمارے علاقے میں جو لوگ اپاہج لوگ ہیں ان کو یہاں پر ایک ویل چیئر وغیرہ، اس کے بعد ہیئر وغیرہ جو بھی دیا گیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اس NGO کے جنہوں نے یہ تھنا منڈی کو چنا، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہاں تقریباً 800 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہینڈی کیپ لوگ ہیں، اس کے بعد اپاہج لوگ ہیں۔ تو میں ان سے پھر بھی گزارش کروں گا کہ بھائی یہ دوبارہ بھی آئیں تاکہ ہمارے کافی لوگ جو رہ چکے ہیں ان کو بھی اس تاکہ اسکیم سے فائدہ ہو۔ سب سے پہلے گلستان چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں تحصیل سوشل ویلفیئر آفس کے پاس۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے جو آج یہاں پہ ایک ڈسپلے کیا ہے ہینڈی کیپ لوگوں کے اندر، نابینا لوگوں کے اندر، اور جو اکوپمنٹس یہاں پہ دیے ہیں، واقعی یہ چیزیں درشاتی ہیں کہ پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر کا جو نعرہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، اس پہ یہاں پہ شاہد صاحب جو تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں انہوں نے کافی محنت سے نادار لوگوں کے اندر یہ جو تقسیم کیا ہے، اس کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں وکیل بٹ صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے DDC ممبر قیوم میر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں، مشکور ہیں۔ اور یہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کہیں بھی موجودہ دور کے اندر ہمارا یہ جو پچھڑا ہوا ہے اس پہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ایک تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ اشور کرتے ہیں، یہ وشواس دلاتے ہیں کہ ان فیوچر جب اس قسم کی اسکیمیں جو ہیں لوگوں کے اندر جائیں گی تو تبھی جا کے سب کا ساتھ، سب کا۔ تحصیل منڈی ہیڈ کوارٹر پر تحصیل کمپلیکس میں عوامی دربار منعقد کیا گیا، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ اندرجیت سمیت بلاک ترقیاتی کونسل شمی محمد گنائی کے ساتھ ساتھ تحصیل منڈی کے تینوں بلاک سے سرپنچوں، پنچوں اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی ہے۔ اس دوران حالیہ شدید بارش سے علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہوئے نقصانات کا معاملہ سرفہرست رہا، جبکہ سڑکوں کی بربادی اور ٹھیکیداروں کی جانب سے کم ریٹ پر ٹینڈر ڈالنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ حالیہ اٹیچمنٹ کو ختم کرنے سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی زیر غور آئے، جس پر ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے تمام تر مسائل کو مرحلہ وار حل کرنے کا یقین دلایا اور بعض کاموں کے بارے میں موقع پر ہی متعلقہ افسران کو پورا کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ آج یہاں بلاک دیوس منڈی تحصیل آفس کمپلیکس منڈی میں ہوا ہے۔ اس میں آج اس کی چیئرمین شپ جہاں ضلع ترقیاتی کمشنر پورن اندرجیت صاحب کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ لوگوں کی مشکلات سن رہے ہیں۔ کافی انہوں نے لوگوں کی مشکلات، چاہے وہ بجلی ریلیٹڈ ہوں یا پانی کے ریلیٹڈ ہوں یا روڈز کے ریلیٹڈ ہوں، اس میں انہوں نے یہاں سنی اور موقع پر ہی ضلع آفیسران اور تحصیل آفیسران جو ہے ان کو آنسریبل بنا کر ان کو ڈائریکشنز دی اور لوگوں کی گریونسز کو حل کیا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی حالیہ بارشوں کی وجہ سے پوری تحصیل منڈی نہیں، پونچھ نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں بہت نقصان ہوئے ہیں۔ سرنکوٹ میں بہت بڑا فلڈ آیا ہے۔ یہاں منڈی تحصیل کی جہاں اگر بات کریں ہم تو دور دراز علاقہ جات جتنے بھی ہیں وہاں بہت بڑی لینڈ سلائڈز آئی ہیں، سڑکیں بند ہوئیں۔ ایڈمنسٹریشن نے بے شک سڑکیں کھولی، لیکن جو آج DC صاحب نے ایک اہم فیصلہ لیا، ایگزین PWD ان کو کلیئر ڈائریکشنز دی ہیں کہ جہاں کہیں بھی لینڈ سلائڈ آئی ہیں، اگر وہاں کسی کی مکان کو خطرہ ہے تو وہاں فوری طور پر جو ہے آر وال وغیرہ لگا کر لوگوں سے ریسٹور کیا جائے تو لوگوں کو جناب آمد و رفت کے لیے سڑکیں بحال کی جائیں۔ آج کا جو جہاں پبلک آؤٹریچ پروگرام تھا وہ اس لیے بھی خاص تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو بابا بوڈھا امرناتھ جی کی پوتر یاترا ہے وہ چل رہی ہے،
اور یہی سب لوگ ہیں جو اس یاترا کو چلا رہے ہیں اور اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے منڈی ہے، پلیرا ہے، ساترا کا ایریا ہے، تو جہاں کافی پاپولیشن ہے جو محرم کو لے کر جو ہے پروسیشن نکالتے ہیں، تو اس کو لے کے جو لوگوں کے چھوٹی ڈیمانڈس رہتی ہیں، کچھ سمسیا رہتی ہیں، وہ بھی نوٹس میں آئی ہیں، اور ان کو کیسے حل کیا جائے اس کو بھی جہاں ہم نے جائزہ لے کے جو لائن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو انسٹرکشنز دی ہیں۔ آج کا جو دربار میں جو مین فوکس رہا ہے وہ فوکس رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 15 دن میں بہت ساری جو ہے وہ بارشیں جو ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ میں چل رہی ہیں، اور پبلک انفراسٹرکچر ہو یا لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو، اس کا بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں کی ایک بہت بڑی چنتا ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو کیسے بھرپائی کی جائے۔ تو اس کے لیے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹیمز بنے اور ان کے جو نقصانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ تو اس دشا میں ریونیو ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے، اور جو ان کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بھرپائی کی جائے، اس میں جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے رولز کے اندر وہ کرنے کا میں نے ان کو یقین بھی دلوایا ہے کہ جہاں کے بی ڈی سی صاحب اور جہاں کے سرپنچز اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، ہر بار تعاون کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ان کا کندھے سے کندھا ملا کر سہیوگ رہتا ہے، تبھی ایڈمنسٹریشن کچھ کرتا ہے۔ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ میں آج انجمن شرعیہ شیعہ کی جانب سے ایک عرضی دائر کر کے محرم پر جلوس نکالنے پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی۔ ہائی کورٹ نے معاملے کو سنتے ہی جموں کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے اندر وہ اس معاملے پر پوری طرح سے فیصلہ کر کے عدالت کو بتائے۔ دیکھیے، ہم نے آج ہی صبح میں نے دائر کی ہے اپیل انجمن شرعیہ شیعہ کا جو سیکرٹری ہے منتظر احمد، اس کو میں نے پریزنٹ کر کے آج میں نے اپیل دائر کی ہے ہائی کورٹ میں عدالت عالیہ میں، اور عدالت عالیہ سے گزارش کی ہے کہ گورنمنٹ کو ہدایت دیں کہ جو محرم کا جلوس خاص کر سری نگر میں پابندی عائد کی جاتی ہے، سال سے جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے۔ تو کورٹ نے ہماری پلی کو کنسیڈر کر کے گورنمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ 3 دن کے اندر اس پہ فیصلہ لیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہماری ایک مذہب شیعہ سیکٹ کا ایک مذہبی فریضہ ہے اور پریکٹس بھی کرتے ہیں وہ، تو ان کو یہ اجازت دی جائے، یہ ایک اہم فریضہ ہے ان کا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ڈسپلنڈ طریقے سے بڑے امن امان کے ساتھ ہم یہ جلوس نکالیں گے اگر اجازت دی جاتی ہے۔ تو کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ اب میرے خیال سے اب گورنمنٹ بھی شاید اس سنجیدہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب فیصلہ لیں گے اور اجازت دیں گے کہ ہمارے جو شیعہ برادری کے لوگ ہیں وہ سال سے اس چیز کی یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے جلوس نکالنے کی، ماتمی جلوس نکالنے کی۔ تو مجھے انشاءاللہ اب لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر کے اجازت دے گی اب میرے خیال سے۔ خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔